کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں دیندار ہوں اور ان کا ماحول دیندار ہو اور وہ پڑھی لکھی ہوں، عالمہ ہوں؟ تو جی ہاں، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج ہم حاضر ہیں اسلام پور ضلع اتر دیناج پور، جو بنگال میں آتا ہے، یعنی سیمانچل علاقے میں آتا ہے۔ جی ہاں، آپ جو پیچھے ادارہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا ادارہ ہے جامعہ حضرت مولانا نور الدین للبنات، یعنی یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بچیوں کی تربیت پر فوکس کرتا ہے، یعنی بچیوں کو دیندار اور تعلیم یافتہ بناتا ہے۔ جی ہاں، تو آئیے ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور وزٹ کرواتے ہیں۔ یہاں کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، حضرت مولانا مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ نوری، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ساری ڈیٹیل جانتے ہیں کہ علاقے کے اگر لوگ اپنی بچیوں کا داخلہ کروانا چاہیں تو کس طریقے سے داخلہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ آ گئے ہیں اندر۔ جی ہاں، تو اس وقت ہم لوگ ادارے کے گراؤنڈ میں آ گئے ہیں، یعنی جامعہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ بلڈنگ ہے، اور بھی بلڈنگیں جو ہیں وہ ہم آپ کو اوپری منظر سے دکھائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ محب العلماء حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ نوری ہیں، جو اس ادارے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور حیدرآباد میں بھی ماشاءاللہ اچھا ایک کام کر رہے ہیں حضرت، وہاں بھی ان کا ایک ادارہ چل رہا ہے، اور بہت ساری خوبیوں کے حضرت مالک ہیں۔ تو حضرت تشریف فرما ہے، اس کی کتنی ضرورت تھی جامعہ کی وہ بھی ہم پوچھیں گے، اور یہ کب ادارہ قائم ہوا یہ سب پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ہم یہ جاننا چاہیں گے اس کا لوکیشن تھوڑا ہم کو بتا دیجئے، کہ اگر کوئی اسٹیشن سے اسٹیشن کون سا قریب پڑتا ہے اور کس ضلع میں آتا ہے، اور سیمانچل علاقے میں کہاں پڑتا ہے؟ یہ ضلع اتر دیناج پور جی مغربی بنگال میں شہر اسلام پور ہے۔ تھانہ اسلام پور کے دامن میں ایک گاؤں ہے قاضی گاؤں۔ قاضی گاؤں میں جامعہ نگر میں یہ ادارہ قائم ہے۔ جی اور اگر کشن گنج سے آتے ہیں تو آپ کو اسلام پور آنا ہوگا، اسلام پور سے اسماعیل چوک سے پھر آپ کو گلاپڑا ہاٹ آنا ہوگا، گلاپڑا ہاٹ سے مغربی سمت پر قاضی گاؤں جامعہ نگر ہے، وہیں پر مدرسہ ہے، جی آ سکتے ہیں۔ جی، ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت اس کی کتنی ضرورت تھی جو جامعہ آپ نے قائم کیا ہے؟ یہ ادارہ جو ہم نے قائم کیا تھا 1999 میں، تعمیر اس کی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت کلکتہ سے لے کر آسام تک لڑکیوں کی باضابطہ کسی تعلیم کا تصور نہیں تھا۔ تو 2007 میں بلڈنگ تیار ہو گئی تھی الحمدللہ، اور ایک ذہن بنا لوگوں کا کہ بچیوں کو بھی ہاسٹل میں ڈال کے پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو دین سکھایا جا سکتا ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جو اسکول ہیں وہ سب RSS ذہنیت کے لوگ ہیں، اور مسلمان بچیاں ان اسکولوں میں پڑھنے کے لیے مجبور ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ان کے اندر ارتداد کا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ بھئی ایک اسلامی اسکول کھولا جائے جہاں پر بچیوں کے ذہن کو اس ارتداد سے محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ ادارہ بڑی مشکل سے قائم ہوا، زمین لی گئی، اور 2007 میں اس ادارے کا آغاز ہوا۔ اور یہ بچیاں آتی تھیں بیرون سے، پڑھ کے چلی جاتی تھیں، مگر اس سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو 2023 31 جولائی کو یہاں پر ہاسٹل کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ اس وقت ہاسٹل میں 400 کے لگ بھگ بچیاں ہیں، اور 250-300 تو پینڈنگ میں ہیں، ویٹنگ میں ہیں۔ اتنا زیادہ ایڈمیشن ہو رہا ہے، جگہ کی کمی کی وجہ سے اور رہائش کی کمی کی وجہ سے ہم ایڈمیشن نہیں لے سک رہے ہیں۔ اور یہاں جو ضرورت ہے چوطرفہ ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دینی تعلیم بھی ہونا، تاکہ بچیوں میں دین پیدا ہو، مذہبیت پیدا ہو، اور وہ اللہ و رسول کے قانون پر عمل کریں، قرآنی اور دینی تعلیمات ہوں، ساتھ میں عصری تعلیمات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک دینی تعلیم ہوتی ہے، کلاسز ہوتے ہیں، فضیلت تک کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اچھا، فضیلت، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ شعبہ ابتدائیہ سے لے کر فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہر سال دستار بندی، رضا پوشی کا پروگرام ہوتا ہے، اور عصریات میں 7 کلاس تک ہے۔ 2 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک اسکول چلاتے ہیں یہاں پر۔ اور ہر اتوار کو پہلی شفٹ جو ہے ٹیلرنگ سینٹر چلتا ہے، اور دوسری شفٹ میں ڈاکٹرز آتے ہیں، نرسنگ سینٹر چلتا ہے۔ پھر جمعرات کو ایک شفٹ کوکنگ سینٹر چلتا ہے، یعنی پکوان بھی سکھایا جاتا ہے، ٹیلر ماسٹر بھی بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر نرسنگ سینٹر، کم سے کم اتنا تو شعور بیدار ہونا ہر بچی کو
کہ وہ انجیکشن لگا سکے، امیڈیٹلی کوئی حادثہ ہو تو اس کو وہ نبھا سکے، فرسٹ ایڈ جس کو بولتے ہیں، اس کی یعنی تعلیم ہم مکمل دیتے ہیں۔ تربیت کی جاتی ہاں، ہے تربیت کہ کی جاتی ہے، کچھ بھی اگر ضرورت پڑے، چھوٹے موٹے ضرورت ہاں خود وہ پورا کر وہ سکتی ہے، تو پورا یعنی کر دین سکتے کے ہیں۔ ساتھ دنیاوی تعلیم پر دنیاوی بھی تعلیمات بھی ہو رہی فوکس ہیں۔ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے سر، یہاں سیکورٹی کس طریقے کا انتظام ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو پرائیویسی کا ہی ہوتا ہے، تو کس طریقے کا انتظام ہے؟ ایسے کوئی آتا ہے مل لیتا ہے، یا پھر کچھ نہیں، اس کے پروٹوکول بھی ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے پابندیاں ہیں، ہوں کوئی بھی مردانہ اندر نہیں آ سکتا ہے، ہوں اور دفتر تک آ سکتا، دفتر باہر جی ہے نا، وہاں پر آ کے بیٹھنا، بچیوں سے اگر ماں باپ آئے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دفتر میں بلا کے ملاقات کروایا جاتا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ اکیلے کوئی بھائی، ماموں، چاچا نہیں آ سکتے، ماں باپ سے ورنہ ماں باپ ہی آ سکتے ہیں۔ جی ماں باپ کے ساتھ کوئی آ جائے ہوں تو اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر اکیلے یا تنہا میں کوئی نہیں بچیوں سے آ کے ملنے کوئی آئے گا نہیں۔ اور ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، تقریباً 16 کیمرے کام کر رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ ہمارے پاس، اور باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک ہم نہیں چاہیں گے کوئی بچی اندر سے باہر نہیں جا سکتی، اور باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے نا، ہم چاہیں گے تو ہی وہ اندر آ سکتے ہیں۔ کھانے کا انتظام کیسے ہے؟ کھانے کا جو انتظام ہے، میرا ایک اصول ہے حضرت جی کہ میں 3 چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ جی ایک رہائش اچھی ہو، جی تاکہ بچیوں میں نظافت، صفائی پسندی پیدا ہو، تو رہائش الحمدللہ بہت اچھی ہے، اندر اگر کمروں میں جائیں گے تو بڑا صاف ستھرا ماحول ہے۔ اور ساتھ میں دوسری چیز، کھانا پینا اچھا ہو تاکہ بچیوں کی صحت ہے نا محفوظ رہے۔ الحمدللہ ہم کھانا پینا اچھا دیتے ہیں، ہفتے میں 3 دن گوشت ملتا ہے، اور روزانہ ان کو سبزی سالن دیا جاتا ہے، اور گھر کی طرح ایک ماحول ہے، اور تعلیمی نظام بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ یہ 3 چیزوں کی طرف میری خصوصی توجہ یہاں سے لے کر کے حیدرآباد جامعہ طیبۃ الرضا تک میں رکھا ہوں، کہ پڑھائی اچھی ہو، تعلیم اچھی ہو، نگرانی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، اور صاف صفائی کا ماحول ہو، رہائش اچھی ہو۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہیں بھی آپ کو کچرا، گندگی، نہیں، صفائی کسی تو طرح کے یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی۔ اور بچیوں کو نماز کے لیے بڑی تکلیف تھی، تو الحمدللہ ہم نے مصلی تیار کروایا ہے ماشاء اللہ نا، یہ مصلی للنساء، یعنی عورتوں کی نماز گاہ ہے۔ یہ جی یہاں پر جو محلے کی عورتیں ہیں وہ بھی آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے اندر سے راستہ دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ اندر سے راستہ ہاں، ہے؟ اندر سے راستہ اچھا ہے، وہ حضرت، آ ہم یہ بھی سکتی ہیں۔ جاننا چاہیں گے، جیسے کوئی اپنی بچی کا داخلہ کرانا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، کیا پروٹوکول رکھا ہے آپ نے، کہ ایسے ہی کوئی داخلہ کروا لے نہ، ایسے داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، گا؟ ٹیسٹ کے بعد اگر ابتدائیہ ہے تو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو الف باتا پڑھنے آ رہی ہیں، ABCD پڑھنے آ رہی ہیں۔ لیکن بڑی جماعتوں میں اگر آ رہی ہیں، اعدادیہ، اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ کی بچیاں اگر آتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ میں اگر کامیاب ہو جائے تو ایڈمیشن لیا جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو نہیں لیا جاتا ہے۔ ابتدائیہ والوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ آئیں اور اپنی بچیوں کو داخل کریں۔ ماشاء اللہ ابتدائیہ میں بالکل نرسری کی جو تعلیم ہوتی ہے، اور جی یہاں پر اتنا شاندار انتظام ہے پیپر ورک کا کہ ایڈمیشن آسانی سے نہیں ہوتا۔ ایک بچی کا ایڈمیشن کرنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا ہے نا، کیونکہ پورا ریکارڈ جمع ہوتا ہے، ماں باپ کے آدھار کارڈ لیے جاتے ہیں، بچی کا آدھار کارڈ لیا جاتا ہے، پھر جو ہے ماں باپ کے 3 فوٹو ہونا، بچی کا 3 فوٹو ہونا، پھر ایک بڑا فوٹو ہونا بچی کا، اور سب ماشاء اللہ چپکایا جاتا ہے، اور اس کو کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی پورا ایک سیکورٹی، پرائیویسی کا پورا مکمل پورا خیال ہے۔ مکمل انتظام ہے، کوئی پر نہیں مار سکتا یہاں پر۔ جی تو حضرت، آپ نے اتنا بڑا قلعہ تعمیر کیا ہے، تو کیا ابھی بھی اسلام پور میں ایسے اداروں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ کو، ایسا لگ رہا ہے؟ اداروں کی تو ضرورت ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہے، تو اداروں کی ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے، جی مگر جو بھی ادارہ قائم ہو، اگر اس میں بچیوں کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، اور ان کی رہائش وغیرہ کا شاندار انتظام کیا جائے، ان شرطوں کے ساتھ اگر ادارے کھلیں جی تو قوم مسلم کے لیے بڑا بہتر ہوگا، ماشاء بڑی بھلائی ہوگی۔ جی ادارے کھل رہے ہیں مگر اطمینان بخش نہیں ہے، پرائیویسی نہیں ہے۔
प्राइवेसी नहीं है या सफाई नहीं है जी जी या रिहाइश का इंतज़ाम सही नहीं है, इदारे खोलें, ज़रूरत है, ज़रूरत है, लेकिन मुकम्मल प्राइवेसी के साथ, मुकम्मल इंतजामात हिफाजत के होने साथ, चाहिए जी। इंतजामात के साथ। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि हज़रत ने बताया कि ये इदारा कब कायम हुआ, दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी एक साथ, और साथ में पूरी साफ़ सफाई, सेहत का, फिर दुनिया के जितने भी मतलब एक बात, अपनी बच्ची को जब कहीं दाखिला करवाता है तो वो जितना सोचता है कि उसके लिए इतने इंतज़ामात होने चाहिए, इतने प्राइवेसी होने चाहिए, वो सारे इंतज़ामात हज़रत के मदरसे में हैं। 16 कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, गेट बंद है, मैं भी देखा हूँ। ये सिर्फ गेट ही के ज़रिए बाहर निकला जा सकता है और कहीं से नहीं निकला जा सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि जो इलाके के लोग हैं वो भरपूर हज़रत का सपोर्ट करेंगे, ताउन करेंगे, ताकि ये इदारा इसी तरह फलता फूलता रहे, चमकता रहे और आगे तरक्कियों की राह पर गामज़न रहे। तो आइए आप और हम मिलकर हज़रत का सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा और डोनेट करें, ताकि हज़रत इसी तरीके से आगे काम करते रहें।